الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اس وقت دنیا کی جو حالات ہیں اور مسلمانان عالم جس اذیت اور جس تکلیف کا شکار ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ غزہ کے مسلمانوں پر جس طرح بمباری کی جا رہی ہے اور جس طرح ان کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، نسل کشی کی جا رہی ہے، ہر مسلمان شدید اذیت اور شدید غم کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، خاص طور پر غزہ اور خاص طور پر مسلمانوں کے وہ علاقے جہاں اس وقت مسلمان بدامنی کا شکار ہیں. اللہ سب کی مدد فرمائے. ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے کیا کام ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرنی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ فرض ہوتا ہے تو وہ ایک ایک انسان پر الگ فرض ہوتا ہے. نماز فرض ہوتی ہے تو ہر انسان پر الگ فرض ہوتی ہے. اگر صدقہ واجب ہوتا ہے تو ہر کسی پر الگ ہوتا ہے. تلاوت کرنی ہوتی ہے تو ہر بندے پہ الگ سے ہوتی ہے. مگر جہاد ایک ایسی چیز ہے جو کہ سلطان کے بغیر فرض نہیں ہوتا. مکے کے اندر مسلمانوں پہ اتنے ظلم و ستم تھے کہ کوئی کسی کو بھی پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا تھا، لہو لہان کر دیتا تھا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے جب اپنی کمر دکھائی تو کمر میں کھڈے پڑے ہوئے تھے. حالانکہ یہ کسی کے غلام نہیں تھے، حالانکہ یہ کسی کے ماتحت نہیں آتے تھے، مگر پکڑ کر ان کو انگاروں پہ لٹا دیتے جس سے کمر کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے. یعنی ایسے مسلمانوں کے اوپر تکلیف. حضرت عمار آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی تکلیف ہے اور اتنی تکلیف ہے، اتنی پریشانی. آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اوپر ایسا دور آیا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا گیا، مگر انہوں نے اف تک نہیں کی. دین کے لیے ایسی تکلیفیں آئی کہ پیغمبر جیسی شخصیت بھی کھڑے ہو گئی اور کہنے لگی متا نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد آئے گی کب؟ ہم تو پس گئے، ہم تو مارے گئے، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے. ہمارے اوپر ایسی بمباری ہے ظلم و ستم کی اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کیے، بغیر کسی مقابلہ کیے. متا نصر اللہ کب آئے گی؟ اللہ نے قرآن بنا دیا اور کہا الا ان نصر اللہ قریب، ارے میری مدد آئے گی. آج مسجد اقصی، آج قبلہ اول اس شدید ترین خطرے میں ہے اور وہاں کے مسلمان ان کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بنے ہیں مگر وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت اذیت میں ہیں اور تکلیف میں ہیں. بچوں کے تڑپتے لاشیں اور ان کے خون کی پکار مسلمان حکمرانوں کو جھنجھوڑ نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ بے حسی ہے. یوشک الامم ان تداعی علیکم، کہ ساری قومیں مسلمانوں کے اوپر ایسی برسیں گی جیسے لوگ کھانے کے اوپر برستے ہیں، جیسے لوگ کھانے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، ایسے قومیں مسلمانوں کے اوپر آئیں گی. اور کیا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ؟ یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بل انتم کثیر یوم، اس دن تم لوگ بہت زیادہ ہوگے. کتنے زیادہ ہوگے؟ اتنے زیادہ ہوگے جیسے کہ سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے. انہیں اتنی زیادہ جھاگ انکاؤنٹیبل ہوتی ہے، انسان گن نہیں سکتا، پانی کو گن سکتا ہے کہ کتنا ہے، مگر وہ جو جھاگ جب پانی آپس میں ملتا ہے تو ایک بلبلے اٹھتے ہیں اور جھاگ بنتی ہے، وہ انکاؤنٹیبل ہوتی ہے. وہ کتنی بنے گی کوئی پتہ نہیں، کون سے کونے خدرے سے نکل آئے گی کوئی پتہ نہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہوگی.
مگر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ تمہارا روب دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ خالد بن ولید کا روب ایسا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ خالد بن ولید آ رہا ہے تو لوگ بھاگ جاتے تھے، اور اگر کوئی رومیوں کا گھوڑا گھاس نہیں کھاتا تھا تو کہتے تھے لگتا ہے اس نے خالد کا نام سن لیا اس لیے اس کی بھوک ختم ہو گئی۔ یعنی خالد ایسے تھے، اور مسلمانوں کے اندر ایسے حکمران گزرے کہ جن کا روب اہل کفر کے دلوں پہ ایسا ہوتا تھا، سلطان ٹیپو کے مقابلے میں لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے، پورا ایک دن ان کا لاشا شہید پڑا رہا، کوئی قریب نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو یہ زندہ ہو کہ ہمیں مار دے۔ اور سلطان ٹیپو کے قریب کئی ایسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم مر تو جائیں گے مگر ہماری پشت زمین پہ نہیں لگے گی، اپنی تلواروں کا ٹیک لے کے سہارا لے کے، یعنی جب پتہ چلا کہ اب ہم ختم ہونے والے ہیں تو اپنی کمر کو سیدھا کر کے شہید ہوئے۔ انتقال کے بعد، شہادت کے بعد ان کی لاش لڑکی، اور کئی ایسی لاشیں تھیں جو کہ کھڑی رہیں، جو کہ بیٹھ نہ سکی، یعنی ٹیک ایسی لگی اور جسم ایسا اکڑ گیا کہ دشمن دور سے دیکھتا اور گولیاں چلاتا کہ ایسا تو نہیں کوئی زندہ ہے، ہم قریب جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں۔ وہاں کے عام مجاہدین ایسے تھے، اس زمانے کے عام مجاہدین ایسے تھے کہ دشمن ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ آج کوئی ہے 57 ممالک کے اندر کوئی ایسا ہے جس کا روب دشمن کے اوپر ہو؟ ہاں، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ تھے کہ جن کے روب کی وجہ سے دشمن تھر تھر کانپتا تھا، اور آج ظاہری بات ہے ہم مسلمانوں نے ان کو دہشت گرد کہا۔ اگر کوئی اسمبلی میں ان کو بول دیتا ہے کہ ان کو شہید کیا تو مسلمان اس کو کنٹروورسی بنا دیتے۔ ہمارے مسلمان، میں اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کو آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہوئے ہیں تو اس کو کنٹروورسی بنا دی۔ یہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ یہ کیسے کہہ دیا؟ جن کا روب دشمنوں کے اوپر تھا وہ ہمارے نزدیک دہشت گرد ہے، اور ہم آج اسی زبان سے کہتے ہیں کہ مسلمان قوم سوئی ہوئی ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ ہم نظریاتی طور پر آپس میں ٹوٹے ہوئے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ہم کہاں سے جہاد کریں گے؟ ہم ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، ہماری اپنی صفوں کے اندر کجی ہے، ہم اپنی صفوں کے اندر ایک دوسرے کو یہ اس کو کافر سمجھتے ہیں، وہ اس کو کافر سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ نظریاتی محاذ پہ ہی ہم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو جسمانی محاذ پہ ہم کہاں جڑ کے کھڑے ہوں گے؟ جسمانی محاذ پہ ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ کہ مسلمانوں کا بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ٹوٹے ہوئے، معاشی طور پر ٹوٹے ہوئے، سیاسی معاشی طور پر ٹوٹے ہوئے۔ ابھی گیا ہوں، وہ پاکستان کے کونے تک گیا ہوں، جہاں کے KFC ہے اور جہاں کی میکڈونلڈ ہے، وہاں پر مسلمانوں کی گاڑیوں کی رش لگی ہوئی، بالکل لگی ہوئی۔ اور جہاں کسی نے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر اپنے مسلمان کو ایسے چھیل رہا ہے کہ جیسے اس کا مال اس کے لیے ایسی حلال ہے۔ انتہائی گھٹیا اور 2 نمبر چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور ریٹ 3 گنا زیادہ ہے۔ کیا ہے کہ ہم معاشی طور پر ایک دوسرے کو چھیلنے پہ تیار بیٹھے ہیں۔ ابھی یہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، چلو اچھی بات ہے، اب وہ بھی چھیل رہا ہے مسلمان کو، اور مسلمان بھی اس کو چھیل رہا ہے، مسلمان بھی اس کو تباہ کرنے کو تیار۔ معاشی طور پر بھی ہم نہ دشمن کا مقاطعہ کرنے کو تیار ہیں، نہ دشمن سے بائیکاٹ کرنے کو تیار ہیں، اور کئی ایسے مسلمان ہیں، اور لائنیں یعنی KFC کے سامنے میکڈونلڈ مسلمانوں کی گاڑیوں کی قطار، کافر تو نہیں ہے، 50 60 گاڑی ایک لائن میں لگ کے کھڑی ہوئی ہے وہ لینے کے لیے۔ ظاہری بات ہے مسلمان معاشی طور پر بائیکاٹ کرنے کو تیار ہی نہیں۔ مسلمان معاشی طور پر، میں نہیں کہتا کہ وہ جا کے ان کی دکانوں کو توڑو، یہ بڑے علماء فتویٰ دیں گے، میری اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس فتوے کو دینے کی، مگر مسلمان روک تو سکتا ہے کہ میرا پیسہ ان کی چیزوں میں نہ جائے۔ ہاں، جہاں آپ کی مجبوری ہے، بچہ ہے، وہ ایک دوائی ملتی ہے، اس دوائی کے بغیر بچہ ٹھیک نہیں ہوتا، ڈاکٹر کہتا ہے آپ وہ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے آپ اس کو دو۔ لیکٹوجن ہے، وہ اس کا متبادل نہیں ہے ہمارے پاس، چھوٹے بچوں کی خوراک ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا، 50 چیزیں، رسک نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے اس کی گنجائش دیتے ہیں علماء کرام، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس کے متبادل بھی موجود ہے، اس کا الٹرنیٹ بھی ہے، تو کپڑوں کا ایک اور ویٹ چل جائے گا، اب کوئی دوسرا صرف استعمال کر لو، اور باقاعدہ اس کے اوپر تو ویڈیوز آئی ہیں
کہ اسرائیل کے محاذ کے اوپر ایریل کے پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں، اسرائیل کے محاذ پر کوکا کولا کے پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں، اور کوکا کولا ان کو مدد کر رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ شیل ہے، شیل نے دشمن کی مدد کی اور 55% شیئر اس کا ہے عراق کو تباہ کرنے کے اندر، اور اس طرح کی چیزیں مصدقہ ہیں۔ آپ خود تصدیق کر سکتے ہیں، میری تصدیق کے اوپر میرے کہنے پہ نہ جائیں، خود تصدیق کریں تو دیکھیں دشمن کا کسی طریقے سے معاشی بائیکاٹ کریں۔ جہاد کا معاملہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے لیے تلوار اٹھانا، ہمارے لیے گن اٹھانا اس محاذ پہ بیٹھ کر، اس مقام پہ بیٹھ کر یہ درست نہیں ہے۔ اگر بڑے علماء فتویٰ دیتے ہیں تو پھر قوم اس کے مطابق چلے گی، مگر ہر چوتھا آدمی، تیسرا آدمی آ کے علماء کرام کے پاس بیٹھتے، جی آپ جہاد پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ اپنے بچے کو بھیجو تھا۔ اگر کل ایک صاحب نے پوچھا جی ہم 4 بندے ہیں، جانے کو تیار ہیں، ہم کہاں جائیں؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہاں جائیں، مجھے تو نہیں پتا آپ کو کہاں جانا چاہیے، اور نہ مجھے یہ پتا کہ وہاں پر آپ کی ڈیمانڈ ہے، نہ مجھے یہ پتا کہ آپ کو وہاں جا کے کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، نہ مجھے یہ پتا کہ آپ نے جا کے دشمن سے مقابلہ کیا کرنا ہے۔ کوئی اسٹریٹجی ہمارے سامنے نہیں۔ ایک عام آدمی میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اگر کر سکتے ہیں، اس لیے احکام سلطانیہ ہے، پورے قرآن کو کھول کے دیکھیں۔ ہم اصل میں ایسے ہیں کہ جو اول تو قرآن سے تعلق نہیں رکھتے، اگر تعلق رکھتے ہیں تو ترجمہ پڑھ کے خود کو ایکسپرٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے حکمرانوں کے احکامات اور رکھے ہیں، عام لوگوں کے احکامات اور رکھے ہیں، لہذا عام لوگ حکمران کا کام نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں عام آفس کے اندر ہر شخص چاہتا ہے میں باس ہوتا، باس کو یہ کرنا چاہیے، باس کو وہ کرنا چاہیے، باس کو ایسے کرنا چاہیے، باس کو ویسے کرنا چاہیے۔ ہر آدمی یہ، اور جو باس ہوتا ہے، باس کہتا ہے یار میرے سر پہ کیا پڑا یار، یہ چھوڑ کے کوشش کرتا ہوں دوسری جگہ پہ چلا جاؤں، اور جو دوسری جگہ والا ہے وہ کہتا ہے یار میں اس کو چھوڑ کے بزنس کرتا ہوں، یہ تو ایسی بیکار ہے۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسرے کی ذمہ داری سوچ رہا ہے۔ ہمارے ملک و قوم کا یہ حال ہے، ہر بندہ تقریباً ہماری 70-80% آبادی، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے۔ اپنے بارے میں سوچو بھائی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنی ہے، ہمیں اپنے دل میں ان کا درد رکھنا ہے، ان کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے درد کو محسوس کرنے کا رسپونڈ کیا ہوگا، ہم دعا کریں۔ لوگ بڑے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ آپس میں نظریاتی طور پر متحد رہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو بھیجی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک دکھی سی ڈبنگ لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کل تمہارے اوپر آئے گا، تمہارے اوپر پیچھے کو مقصد نہیں بتایا جاتا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر کسی بچے پہ ظلم ہے، اس ویڈیو کے اندر کسی عورت پہ ظلم ہے، مگر اس کے پیچھے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک ایز اے لے مین، میں کوئی حکمران نہیں ہوں، میں کوئی سربراہ نہیں ہوں، کوئی پاور نہیں ہے میرے ہاتھ میں اور آپ اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ جناب وہ دیکھ کر حکمرانوں کو کوسنا شروع کر دیں گے، حکمران اچھا نہیں کر رہے، اس بات سے سب کا اتفاق ہے۔ اور اس وقت جو حکمرانوں کو کرنا چاہیے، ظاہری بات ہے وہ فرضیت جہاد ہے، اس کے حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روب دشمنوں کے دلوں سے ختم کر دیا جائے گا۔ آج بتائیں کہ دشمن کے اوپر ہمارے میں سے کسی کا 57 ممالک میں کوئی مجاہد حکمران ہے جس کا روب دشمن کے دلوں میں ہو کہ یہ نہ کچھ کر دے، اتنا بڑا ایٹم بم ہم نے رکھا ہے، ان کو ڈر ہے کہ یہ نہ کچھ کر دیں؟ ایسا نہیں ہے، کسی کو ہمارا ڈر نہیں، کیونکہ دشمن کا روب ہمارے دلوں سے نکال دیا گا۔ اور اس سے نیکسٹ یہ کہ ان کا روب تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ہے آج ایک لے مین تو اسرائیل سے نہیں ڈرتا، الحمدللہ۔ میں اور آپ ہم میں سے انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں جو ان سے ڈرتا ہو، کوئی نہیں ڈرتا۔ ایک عام مسلمان، ایک عام فوجی جوان، ایک عام افسر، ایک عام پولیس والا نہیں ڈرتا۔ یہ جو عام سروے ہے اس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ان کے دلوں میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن بالعموم من حیث القوم ہماری قوم ہندوؤں سے متاثر، من حیث القوم ہماری قوم امریکن سے متاثر، ہماری قوم ان کی زبان سے متاثر، ہماری قوم ان کے رہن سہن سے متاثر، ہماری قوم ان کے سماج سے متاثر، ان کی آرگنائزیشن سے متاثر، ان کے رہن سہن سے متاثر۔ یہی تو ہے جو ایک عام انسان کے ذہن میں، ان کی سڑکیں دیکھ کے، ان کی بلڈنگز دیکھ کے، ان کے رہنے کے طریقے دیکھ کر ہمارے ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ
کہ ان کے ہاں یہ ہے، ان کے ہاں یہ، ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے، ہمیں بھی ویسے کرنا چاہیے، ان کے مطابق چلنا چاہیے. تو دیکھیں اگلا مسئلہ یہ دو چیزیں جو حدیث میں بتائیں، تو ان کا رعب تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور تمہارا رعب ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، یہ سب ہو چکا. اور جو تیسری چیز بتائی یوشک الامم ان تداعی علیکم، کہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، چنانچہ قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں. اور وہاں پر تو بالفعل حملہ ہے، بالفعل یعنی ود پاور حملہ ہے، اور ہمارے اوپر ذہنی طور پر حملہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا کہنے پہ تلے ہوئے کہ یہ برا ہے، یہ برا ہے، علماء کو یہ کرنا چاہیے، علماء کو وہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ اور جو مجھے کرنا چاہیے میں وہ تو دیکھوں. جو علماء کی یہ کیپیسٹی ہے، آپ نے کہاں سے دیکھ لی کہ علماء کی یہ کیپیسٹی ہے؟ کون ہے جو کہ مفتی صاحب کے ہاں جی تم سب غزہ چلے جاؤ، تو کہاں بھیجیں آپ کو غزہ میں؟ بھائی کس جگہ پہ بھیجیں آپ کو غزہ میں؟ اور کیا چیز دے کے بھیجے آپ کو؟ نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے. اتھارٹی والے جو لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ان کے ساتھ معاملات ہیں. اب اتھارٹی والوں کے پاس کیا کیا چیزیں، مجھے آپ کس کو کیا پتہ ہے؟ مجھے آپ کو کیا پتا ہے کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور ماضی میں کیا کیا وہ میں اور آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ وہ دیکھ لیں، پاکستان کی ایک تاریخ پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمارے حکمرانوں نے اسرائیل کے اندر کیا کردار ادا کیا، اور ابھی اگر کردار ادا نہیں کر رہے تو اس کے پیچھے کیا عوارضات ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے. مگر مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نمبر ایک یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے بھائی اس انتشار کا حصہ نہ بنے، اس انتشار کا حصہ نہ بنے. یہ جو میسجنگ آتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ میسج فارورڈ کرتے ہو، یہ اس سے کیا فائدہ ہے سوائے اس کے کہ ہمارے دلوں میں مایوسی بیٹھتی ہے، ہمارے دلوں میں پریشانی بیٹھتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر تکلیف آتی ہے. جس تکلیف سے کیا ہوگا؟ میں نے ایک ویڈیو فارورڈ کر دی اور ایک میسج فارورڈ کر دی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمان کی حس بیدار ہوگی، ٹھیک ہے ضرور بھیجیں. مسلمان کے ایمانی جوش بیدار ہوگا، ٹھیک ہے اس کا حصہ بنے. مگر جوش بیدار ہونے کا رسپونڈ کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کرے. ہمارے ہاں باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا. اللہ کے نبی نے بدر میں تلوار اٹھائی تھی، پھر دعا کی تھی. اللہ کے نبی بھی تو ہونے چاہیے نا. اور اللہ کے نبی کیا تھے؟ سلطان تھے، حاکم وقت تھے، اور حاکم وقت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. حاکم وقت کے بغیر اگر کوئی نکلتا ہے تو الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ یہ فتنہ، اور فتنہ تو قتل سے زیادہ اشد ہے. وہاں تو صرف قتل ہو رہا ہے، یہاں فتنہ تو اشد من القتل، یہاں پہ فتنہ ہو رہا ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کی نفرتیں، ایک دوسرے سے بد اعتمادی، ایک دوسرے کے خلاف کلام بازی، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو سامنے والے کی شان کے مطابق نہ ہو، یہ نہیں ہونے چاہیے. تو سب سے پہلا یہ کام ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اور کوئی کہتے ہیں جی دعا سے کچھ نہیں ہوگا. دعا کے علاوہ آپ کے پاس میرے پاس کیا ہے؟ کیا ہے میرے پاس آپ کے پاس؟ یا آپ غزہ چلے جائیں، فلسطین چلے جائیں، وہاں جا کے جہاد کریں، مقابلہ کریں. کیسے کریں گے؟ تو پریکٹیکل بات کرنی چاہیے، ایسے ہی بات نہیں کرنی چاہیے جو منہ میں آیا کہہ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی بات ہے. اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کتنی دعا کی فلسطین کے لیے، کتنی دعا کی ہم نے اہل غزہ کے لیے، کتنی دعائیں ہم نے ان کے لیے مانگی ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے جی، نمبر ایک. نمبر دو، ان کو معاشی طور پر نقصان پہنچائیں. اور کس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ معاشی طور پر نقصان بائیکاٹ کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے کہ جس قدر ان کا بائیکاٹ کر سکیں، معاشی طور پر ان کی پروڈکٹ نہ خریدے. اور ہر بندہ اپنے اعتبار سے مہم چلائے. کسی کا جاننے والا ہے، دکاندار ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، اس میں دیکھے کہ بھئی میں کتنا بائیکاٹ کر سکتا ہوں، میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل سے کانٹیکٹ میں ہیں، کتنی ایسی چیزیں جو اہل کفر کی مدد کر رہی ہیں، میں ان کا بائیکاٹ کر سکتا ہوں، میرے دوست کر سکتے ہیں، میرے فلاں کر سکتے ہیں. جو آپ کی جتنی میں مدد کر سکتا ہوں میں اتنی مدد کرتا ہوں پیسے کے ذریعے. جو آپ کا نقصان ہوگا اس کے علاوہ آپ بائیکاٹ کرو. اور یہ صرف آج کی ضرورت نہیں، یہ تو ہمیشہ کی ضرورت ہے. میں تو زمانہ ہو گیا یہ بات کروں. حضرت عمر بازار میں گئے تو غصے ہوئے، صحابہ کرام کو جمع کیا، ناراض ہوئے، سب آؤ مسجد نبوی سب کو جمع کیا. فرمایا مین ہول سیلر یہودی کیوں آئے؟ مین ہول سیلر یہودی کیوں آئے؟ ناراض ہوئے صاحب کہ مین ہول سیلر تم ہونے چاہیے. مگر آج مین ہول سیلر یہودی ہے.
سارے تاجر دکان بند کر جائیں، ہول سیلر کھولا ہوا دکان بازار چلتا رہے گا، اور ہول سیلر اکیلا بند کر جائے پورا بازار چلتا رہے، کیا ہوگا؟ جیسے یہ ڈمپر والے ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں تو کیا کرے گا پاکستان؟ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے، آپ جتنے مرضی بندے ماریں، ہم تو آپ کے غلام میں چلنا پڑے گا، کیونکہ وہ مین ہول سیلر ہے، مین کام کرتا ہے۔ جب وہ شفٹ پہ کام کرتا ہے، اب ہم پورا کراچی، پورا پاکستان اس کا محتاج ہے۔ اب وہ جو کہے گا ماننا پڑے گا، چاہے جتنے لے مین مرتے ہیں، جتنے درمیان کے بندے، جتنے موٹر سائیکل والے، جتنے گاڑیوں والے مرتے ہیں مرے، اب ہم اس کے محتاج ہیں۔ ایسے یہودی مین ہول سیلر ہے اس وقت۔ ضرورت ہے تاجروں کی، ضرورت ہے ایسے ڈاکٹروں کی، ضرورت ہے ایسے انجینئروں کی، اور ضرورت ہے ایسے کام کرنے والے لوگوں کی، ایسے آئی ٹی انجینئرز کی کہ جو ایسا کام کریں کہ جس میں وہ یہودیوں کو نقصان پہنچا سکے۔ جو اہل کفر ہیں ان کو یہ سائبر وار ہے، اور سائبر وار میں سارے یہودیوں کے محتاج ہیں، سب ان کے محتاج ہیں، اور وہ پہلے سے ایک سائڈ وہ کہتے ہیں ہم کشر فون یوز کریں گے، ہم اسمارٹ فون یا گیجٹ یوز نہیں کریں گے، ہم کشر یوز کریں گے، وہ ہیک نہیں کر سکو گے تم لوگ، اور ہم لوگ تو اس کے اوپر ہیں۔ اور ظاہری بات ہے ہم اس میں کس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے اس میں ضرورت ہے ہمیں ایسے لوگوں کی جو اس مزاج کے ہوں، جو اس ذہنیت کے ہوں کہ ہمارا دشمن کون ہے ان کو پتہ ہو، ہمارا دوست کون ہے ان کو پتہ ہو۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اوپر واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس میں دشمن کون ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ ٹارگٹ ہمارے 90% میسجنگ میں ٹارگٹ ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے کہیں مولوی صاحب ہے، کہیں فوجی ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ۔ ٹارگٹ یہودی ہیں ہی نہیں، ٹارگٹ کہیں مولوی صاحب ہے، کہیں یہودی ہیں، کہیں دوست ہیں، کہیں جاننے والے ہیں، ہمیشہ ٹارگٹ یہی ہیں۔ ٹارگٹ تو دشمن ہے نہیں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں جی، بائیکاٹ کو پروموٹ کریں، نہ یہ کہ کوئی اس کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے، جن کا کام ہے وہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ کس کا کام ہے، اور اس کو میرے آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں دے گی، جب اس کو سمجھ میں آئے گا کرے گا۔ ہاں کسی کے پاس ایسی پاور ہے، عوامی طاقت ہے، وہ احتجاج کر سکتا ہے، وہ مل کے بیانیے کر سکتا ہے، وہ اپنا کام کرے اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور ان کو آگے بھی کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے۔ دو بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تیسری ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور دعا جب ہی ہوگی جب دل میں درد ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگی دعا۔ یہ لوگ کہتے ہیں دعا سے کچھ حاصل نہیں، ان کی باتوں پہ برائے مہربانی توجہ نہ دیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بائیکاٹ کریں، اور بائیکاٹ کے اندر ایک صاحب ہے فیکٹری بناتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کو پروموٹ کرے گی، یہ پاکستانی چیزیں اس کو لو، اور اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کرے، اس کو اچھا کرے، تاکہ اس کو سمجھ میں کہ میں اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوں، میں ملٹی نیشنل کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہوں، اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کریں کہ میری پروڈکٹ اسرائیل کی پروڈکٹ کی جگہ آئے، کیونکہ میں ظلم نہیں کروں گا مسلمانوں کے اوپر۔ اور اس کا بہت بڑی بات ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ اور تیسری بات ہے کہ جتنی وہاں کے لیے فنڈنگ کر سکتے ہیں اتنی فنڈنگ کریں، جو باوثوق اور صحیح ذرائع ہیں تصدیق کر کے وہاں پہ فنڈنگ بھی کریں۔ تو یہ ہمارے بنیادی طور پر 3 کام۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔